الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وقال تعالى في موضع آخر وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقال تعالى في موضع آخر سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، پچھلے ہفتے ہماری جو گفتگو ہے وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے پہنچ گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے مہاجرین اور انصار یعنی وہ صحابہ جو ہجرت کر کے مدینے پہنچے تھے اور وہ صحابہ جو مدینے میں پہلے سے آباد تھے جنہوں نے ان کی مدد کی، تو مہاجرین اور انصار کے درمیان اللہ کے نبی نے مواخات کرائی، بھائی چارہ قائم کیا کہ مہاجرین اور انصار آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اس کا طریقہ نبی علیہ السلام نے یہ اختیار کیا، ایک صحابی مہاجر میں سے کھڑا کرتے، ایک صحابی انصار میں سے کھڑا کرتے، اور پھر دونوں کو یہ کہتے کہ آج سے تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو، آج سے تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اس کو کہا جاتا ہے مواخات، آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بنا دینا۔ وہ حقیقی بھائی نہیں تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے حکمت کے پیش نظر، کیونکہ مہاجرین جو تھے وہ اپنے مال و دولت کو، اسباب کو چھوڑ کر آئے تھے، اور انصار جو تھے وہ اپنے مقام پر تھے، اپنے شہر اور اپنے وطن میں تھے، ان کے پاس تمام چیزیں موجود تھیں۔ تو جب مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا جائے گا، بھائی قرار دے دیا جائے گا، تو وہ ایک دوسرے کے لیے جب بھائی ہو گئے تو اس بھائی کی دولت اس کے کام میں آئے گی، اور اس بھائی کی ساری چیزیں اس کے کام میں آئیں گی۔ مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا، اور انصار جو صحابہ تھے انہوں نے اس مقصد کو پورا بھی کیا، اور اپنے ان مہاجرین بھائیوں کو جن کو اللہ کے نبی نے بھائی قرار دیا تھا، بھائی بنایا تھا، اپنی پراپرٹی، اپنی دولت، اپنی معیشت میں سے انہوں نے حصہ دیا، اپنی معیشت میں سے انہوں نے ان کو حصہ دیا۔ یہ سلسلہ ختم ہونے کے بعد اب اس کے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھ اور مدینہ کی زندگی میں جو سب سے اہم واقعہ پیش آیا مواخات کے بعد، وہ ہے تحویل قبلہ کا، یعنی قبلے کے بدل جانے کا۔ نبی علیہ السلام جب مکۃ المکرمہ میں تھے تو آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ آپ اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے کہ مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کیونکہ مقام ابراہیم جو حرم کے اندر ہے، خانہ کعبہ میں ہے، اس کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے، فلسطین کی طرف ہے، تو آپ کے سامنے دونوں قبلے ہو جاتے تھے، بیت المقدس بھی ہو جاتا تھا، خانہ کعبہ بھی ہو جاتا تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیے قبلے کا جو مقصد ہے وہ ایک امتیازی شان ہے۔
قبلے کا جو مقصد ہے وہ ایک امتیازی شان ہے، تاکہ ہمارا ایک الگ امتیاز ہونا چاہیے، ہمارا ایک الگ اسٹیٹس ہونا چاہیے، ہماری ایک الگ خصوصیت ہونی چاہیے۔ اب جو کفار مکی زندگی میں دو چیزیں درپیش تھیں، ایک تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، تو نبی علیہ السلام کے سامنے دو چیزیں تھیں۔ ایک چیز تو یہ تھی کہ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کو ہی اپنا قبلہ بناتے اور توحید و سنت کے علم بردار حضرت ابراہیم کے اس قبلے کو جس کو انہوں نے تعمیر کیا تھا، کیونکہ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، تو اس خانہ کعبہ کو ہی اپنا قبلہ بنایا اور انہی کی سنت کو، انہی کی روایت کو آگے بڑھایا جائے۔ دوسری چیز یہ بھی تھی کیونکہ جو مکے کے کفار تھے، مشرکین تھے، وہ بھی خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ مانتے تھے، تو اب کیا تھا، اگر نبی علیہ السلام بھی اس کو اپنا قبلہ بناتے تو یعنی ان میں اور ان میں فرق نہیں ہوتا، اور مشرکین کی مخالفت بھی کرنی تھی تاکہ ان سے ہم ہٹ کر نظر آئیں، ہماری ایک الگ شان ہونی چاہیے، ہماری ایک الگ شان ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں کسی بھی دوسری قوم کی مشابہت کو قطعاً برداشت نہیں کیا گیا ہے، نہ لباس میں، نہ عبادت میں، نہ رہن سہن میں، یعنی ہم ایسا کلچر، ایسی تہذیب اور ایسا رہن سہن اختیار کریں جو دوسری قوموں کے مشابہ نہ ہو۔ ہمارا ایک الگ اسٹیٹس ہونا چاہیے، ہمارا ایک الگ معیار ہونا چاہیے، ہماری ایک الگ امتیازی شان ہونی چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام نے شروع سے ہی اس بات کو ملحوظ رکھا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کا طریقہ یہ نکالا، کیونکہ دونوں ہی چیزیں تھیں، آپ قبلے کو ڈائریکٹ اپنا کعبہ بناتے تو مشرکین بھی اس کو کعبہ بناتے تھے۔ مشرکین اور مسلمانوں فرق کیا نظر آتا کہ مشرکین بھی خانہ کعبہ کو قبلہ بنا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام بھی خانہ کعبہ کو قبلہ بنا رہے ہیں، تو اب فرق ان دونوں میں کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کی دلی تمنا بھی یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے، کیونکہ وہ ان کے جد امجد حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی تعمیر کردہ نشانی تھی۔ تو اب یہ دونوں چیزیں، تو نبی علیہ السلام نے یہ راستہ نکالا کہ آپ مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، تو اس سے کیا ہوتا، قبلہ بھی سامنے ہوتا اور کیا ہے، دو رخ ایک ساتھ ہو جاتے تھے۔ اب کیونکہ جو کفار تھے ان کو یہ لگتا کہ آپ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے دونوں مقصد حاصل ہو رہے تھے۔ اب جب مکۃ المکرمہ سے آپ مدینے پہنچتے ہیں تو مدینے میں آپ نے، کیونکہ وہاں تو یہ دونوں چیزیں نہیں تھی، آپ نے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی، اور تقریباً 16 یا 17 مہینے بقول مؤرخین کے کہ کتنے مہینے، 16 یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی۔ اسی وجہ سے مدینے میں ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین، اس کے دو قبلے ہیں، یعنی کیونکہ پہلے قبلہ تھا مسجد اقصیٰ کی طرف، تو جب قبلے کی تحویل آئی، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو، تو وہ قبلہ تبدیل ہو گیا، تو اس مسجد کے دو قبلے ہیں، اس کا نام ہے مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد۔ تو نبی علیہ السلام جب مدینے میں پہنچے تو 16 یا 17 مہینے تک آپ نے مسجد اقصیٰ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ کی دلی تمنا یہ تھی کہ آپ کسی طریقے سے خانہ کعبہ کو ہی اپنا قبلہ بنا لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آرڈر آ جائے، اب کیونکہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس سے یہودیوں کی دلی وابستگی ہے، کیونکہ حضرت سلیمان نے اس کو تعمیر کیا تھا اور حضرت سلیمان یہودیوں کے نبی ہیں، حالانکہ ہم بھی ان کو نبی مانتے ہیں، تو اس لیے یہودیوں کی مذہبی اور دلی وابستگی کس سے تھی، مسجد اقصیٰ سے تھی۔ جیسے ہماری دلی وابستگی کیا ہے، ہماری تو دونوں سے ہے، خانہ کعبہ سے زیادہ، اس سے کچھ کم ہے، لیکن ان کی دلی وابستگی کس سے تھی، مذہبی وابستگی کس سے تھی، مسجد اقصیٰ سے تھی۔ تو اب نبی علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہود خوش تھے، یہود یہاں تک تو خوش تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی دلی تمنا یہ تھی کہ میں خانہ کعبہ کو ہی اپنا قبلہ بنا لوں، اور آپ اللہ سے دعا کرتے، اور آپ بعض مرتبہ، کیونکہ اس وقت نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جائز تھا، آپ جب نماز پڑھتے تو آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھتے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ فوراً آئے اور مجھے یہ آرڈر کر دے کہ تم اپنے رخ کو کیا ہے، خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو۔ تو ایک دن نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اچانک نماز پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، جنگل میں ہوں، بیابان میں ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اپنا قبلہ کس کو بنانا ہے، خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آ گیا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنے چہروں کو، اپنے رخوں کو مسجد حرام کی جانب پھیر لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے اور آپ نماز پڑھتے پڑھتے گھوم گئے، نماز پڑھتے پڑھتے گھوم گئے اور آپ نے اپنا قبلہ تبدیل کر دیا۔ اب یہودیوں کے دلوں میں کیا ہے، بغض پیدا ہو گیا، عداوت پیدا ہو گئی، نفرت پیدا ہو گئی کہ کل تک تو یہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے لو جی ان کے پاس تو اپنا قبلہ بھی نہیں ہے، یہ تو ہمارے قبلے کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو اب ان کے دل میں مروڑ پیدا ہو گئی کہ نبی یہ جو محمد ہیں انہوں نے جو قبلہ تبدیل کیا ہے یہ ہماری مخالفت کی وجہ سے کیا ہے، یہ ہر چیز میں ہماری مخالفت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اینٹی جانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے ہمارا قبلہ چھوڑ کر اپنے قبلے کو اختیار کیا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اب تک یہودی شان تھے لیکن اب وہ سازشوں کا کیا ہے، جال بچھانے لگے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئیں کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ ان قریب جو بے وقوف لوگ ہوں گے وہ آپ پر اعتراض کریں گے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ نے ان کو بے وقوف قرار دیا ہے جو قبلے کی تبدیلی پر، قبلے کی چینجنگ پر اعتراض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ بے وقوف لوگ ہوں گے جو آپ پر اعتراض کریں گے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي، کہ کس چیز نے نبی کو قبلے سے ہٹا دیا، کون سی ایسی وجہ تھی، کون سا ایسا ریزن تھا جس کی وجہ سے نبی اپنے پہلے قبلے سے ہٹ گئے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس طرح کی باتیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قبلہ اس لیے تبدیل کیا ہے کیونکہ جو سیدھے سچے مسلمان تھے، سیدھے سادے مسلمان تھے، وہ بھی ان کے بہکائے میں آنے لگے تھے، منافقین اور یہودیوں کے، کہ بتاؤ جی یہ نبی نے قبلہ کیوں تبدیل کر دیا، اس سے تو کیا ہوگا، آپس میں اختلاف پیدا ہوگا اور اعتقاد میں تزلزل پیدا ہوگا، اعتقاد میں کمزوری پیدا ہوگی۔ اس طرح کی باتیں ان کے ذہنوں میں بھی ڈالنی شروع کر دی۔ تو نبی قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو قبلے کی تبدیلی پر، قبلے کی چینجنگ پر اعتراض کر رہے ہیں، بے وقوف لوگ ہیں۔ کون ہیں؟ بے وقوف لوگ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قبلہ کیوں تبدیل کیا ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قبلہ اس لیے تبدیل کیا ہے کہ تاکہ ہم جان لیں کون نبی کا اتباع کرتا ہے اور کون نبی کی اتباع سے باہر نکل جاتا ہے۔ کیونکہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی معاملات کو لے کر آتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کوئی معاملہ انجام دیتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کی آزمائش، لوگوں کا امتحان۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مال و دولت سے نوازتا ہے، اس لیے نوازتا ہے تاکہ اس کو آزما لے، دیکھے مال و دولت کا صحیح استعمال کرے گا یا غلط استعمال کرے گا۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر پریشانی ڈالتا ہے، بیماری ڈالتا ہے اور دقتیں ڈالتا ہے، دیکھیں یہ پریشانی میں آ کر ایسا تو نہیں مجھے بھول جائے گا، ایسا تو نہیں کسی کیا اس کا عقیدہ ہی خراب ہو جائے گا اور یہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے گا، لو جی بس میں تو سارے کام کرتا ہوں پھر بھی میں پریشان ہوں، بتاؤ جی پریشانی میرے لیے رہ گئی تھی، یہ دقت میرے لیے رہ گئی تھی، اللہ نے مجھے ہی کیوں پریشان کر دیا، مجھے ہی کوئی بیماری دے دی۔ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کبھی نعمتیں دے کر آزماتا ہے اور کبھی نعمتیں لے کر آزماتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، کہ یہ جو قبلے کی تبدیلی ہے اس کے ذریعے سے پتہ لگ جائے گا کہ کون نبی کی اتباع کرتے ہیں اور کون نبی کی اتباع سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہ قبلے کی تبدیلی بہت بھاری چیز ہے، مگر ان لوگوں پر کوئی بھاری چیز نہیں ہے جن کو اللہ ہدایت دے چکا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے چکا ہے، ان کے لیے کوئی بھاری کام نہیں ہے، وہ تو فوراً سمجھیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکی مشرق اور مغرب میں نیکی نہیں ہے، آپ کدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھیں یہ نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی ہے اعمال صالحہ، اصل نیکی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ اللہ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، نبی ادھر رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ تو کسی بھی سمت میں، شمال، جنوب، ایسٹ، ویسٹ، ان سمتوں میں، ان جہتوں میں کچھ نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، ان جہتوں میں، ان سمتوں میں کچھ نہیں رکھا۔ صرف یہ تو ایک اجتماعیت کے لیے تاکہ مسلمانوں میں ایک اجتماعیت نظر آئے، ایک مساوات نظر آئے، ایک برابری نظر آئے، اور ایک جیسا پیغام کیا ہے،
پوری دنیا کو جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قبلہ متعین کیا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس بات کا پابند بنایا کہ پوری دنیا کا کہیں کا بھی مسلمان ہو، چاہے وہ سفر میں ہو، چاہے وہ حضر میں ہو، چاہے وہ جنگل میں ہو، چاہے وہ بیابان میں ہو، چاہے وہ مکان میں ہو، لیکن رخ کہاں کرے گا؟ رخ قبلے کی جانب ہی کرے گا، خانہ کعبہ کی ہی جانب کرے گا۔ اسی چیز کو کہا گیا قل للہ المشرق والمغرب، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ایسٹ، یہ تمام جتنی سمتیں، 4 سمتیں ہیں، اتر، دکن، پورب، پشچم، یہ 4 سمتیں ہیں، یہ چاروں سمتیں یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی ایک سمت میں نہیں ہے، کسی ایک جہت میں نہیں ہے۔ یہ جو قبلے کا جو تعین ہے، قبلے کی جو تعین ہے، قبلے کو جو اللہ نے متعین کیا ہے، وہ صرف اجتماعیت نظر آئے، مساوات نظر آئے، برابری نظر آئے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ اگر ایسا ہوتا کہ مسجد میں لوگ جائیں اور جس کا جو دل کرے جدھر رخ کر کے نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، تو کیا ہے، بڑا اختلاف سا نظر آتا۔ چند لوگ کیا ہے ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے، کچھ لوگ ایسے صف لگا لیتے، کچھ ایسے صف لگا لیتے، کچھ یوں صف لگا لیتے، کچھ یوں صف لگا لیتے، تو مسجد میں کیا ہے ایک بڑا اختلاف سا نظر آتا، بڑا تزلزل سا نظر آتا، بڑا مطلب بھونا سا لگتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قبلہ متعین کیا، ایک قبلہ متعین کیا کہ اسی ایک قبلے کی طرف پوری دنیا کے مسلمان رخ کریں گے، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے نماز باجماعت کا ہمیں پیغام دیا، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، پوری دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ اسلام ہی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو عدل کا، مساوات کا، برابری کا، ایکوالٹی کا پیغام دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے جہاں ایکوالٹی ہو۔ آپ کسی مسجد میں جائیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بادشاہی پہلی صف میں نماز پڑھے گا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے بادشاہ کی یا کسی مالدار انسان کی جگہ فکس ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی صف میں غریب بھی کھڑا ہے، امیر بھی کھڑا ہے، مالدار بھی کھڑا ہے، فقیر بھی کھڑا ہے، اچھا صاف ستھرا انسان بھی کھڑا ہے، گندا سندا انسان بھی کھڑا ہے، مطلب کوئی کیسا ہی ہو، گورا ہو، کالا ہو، کیا ہے، عربی ہو، عجمی ہو، امیر ہو، غریب ہو، خاندانی اعتبار سے اعلیٰ ہو، رذیل ہو، لیکن ایک ہی صف میں کھڑا ہوگا۔ یعنی اتنی برابری، اتنی مساوات، اتنی ایکوالٹی دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر بادشاہ وقت بھی آئے گا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی اسپیشل جگہ میں کھڑا ہوگا، اسے عام مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، کہاں کھڑا ہونا ہوگا؟ صف میں ہی کھڑا ہونا ہوگا، صف سے نکل کر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نماز باجماعت کا جو کانسیپٹ اسلام میں ہے وہ برابری کے لیے ہے، اور نماز باجماعت کا کانسیپٹ جو ہے وہ اجتماعیت کے لیے ہے، تاکہ مسلمانوں کے دل آپس میں ملے رہیں، آپس میں اختلافات نہ ہو۔ کہتے ہیں نا صفوں کو سیدھا کرنے، اگر صفوں میں ٹیڑھا پن ہوگا تو دلوں میں بھی ٹیڑھا پن ہوگا، دلوں میں بھی ٹیڑھا پن ہوگا۔ جب صفیں سیدھی ہوں گی، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے، اجتماعیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ ہر نماز میں حاضر ہوں گے، تمام مسلمان حاضر ہوں گے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں اجتماعیت ہوگی، اور جب ہر نماز میں ملاقات ہوگی تو ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی کا دل چاہتا ہے، اور ایک دوسرے کی خیریت بھی معلوم ہوتی رہتی ہے۔ کون بندہ نماز میں نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ پہلے صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا تو جو نماز چھوڑ دے۔ اب اگر کوئی نماز میں نہیں آتا تھا تو یقین کر لیا جاتا تھا یقیناً کوئی نہ کوئی پریشانی میں ہے، یا تو سفر میں گیا ہوا ہے، یا بیمار ہے، یا کسی پریشانی میں ہے، کیونکہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ کوئی صحابی نماز میں نہ آئے، نماز باجماعت کو ادا نہ کرے۔ تو اس لیے نماز باجماعت کا جو کانسیپٹ ہے وہ عدل کے لیے ہے، وہ مساوات کے لیے ہے، وہ برابری کے لیے ہے، وہ اجتماعیت کو اکٹھا ہونے کے لیے ہے۔ تو اس لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ پہنچے اور قبلہ تبدیل ہوا تو منافقین نے، یہود نے یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا، بتاؤ جی ان کا تو کوئی قبلہ ہی نہیں، کبھی ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئی، قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے مشرق و مغرب یہ تمام جتنی بھی سمتیں ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں، اصل کام ہے نیکی کرنا، اصل کام ہے اللہ کی عبادت کرنا، اصل کام ہے اللہ کے حکم کو ماننا۔ ان سمتوں میں، ان جہتوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا ہے اللہ کا، جو ہم اس حکم کو مانیں گے، ہم اس حکم کو مانیں گے۔ تو قبلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ سے جو مدینے پہنچے ہیں، اور مدینے میں جا کر جو سب سے اہم واقعہ پیش آیا وہ کیا پیش آیا؟ سب سے پہلے جو واقعہ پیش آیا وہ کیا ہوا؟ تحویل قبلہ، قبلہ تبدیل کیا گیا۔ یعنی 16-17 مہینے تک مدینے میں آپ نے
قبلہ اول جس کو بیت المقدس کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ کہتے ہیں جو فلسطین میں، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. کتنے مہینے تک؟ 16 یا 17 مہینے تک. اور اس کے بعد قبلہ تبدیل ہو گیا. اب یہاں سے قبلہ تبدیل ہونے کے بعد آغاز ہوتا ہے جنگ بدر کے لیے حالات بنتے ہیں. جنگ بدر کے لیے حالات بنتے ہیں. اور وہ حالات کس طریقے سے بنے؟ بعض مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، تلوار سے پھیلا ہے. جو یورپین مورخین ہیں یا جو اس طرح کے لوگ ہیں مستشرقین ہیں جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اور نبی کے صحابہ نے اسلام کو تلوار کے زور پر پھیلایا ہے. یہ بات ان کی بالکل غلط ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ و جدال نہیں چاہتے تھے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ پہنچے تو مستقل طور پر کفار کوشش کرتے رہے کسی طریقے سے مدینے پر ہم حملہ آور ہو جائیں اور نبی کو ختم کر دیں. اس کی میں تاریخ سے شہادت دیتا ہوں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے پہنچ گئے تو اس وقت مدینے کا جو سردار تھا، یعنی قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کا، وہ عبداللہ بن ابی تھا. عبداللہ بن ابی تھا. تو مکہ المکرمہ کے کفار نے عبداللہ بن ابی کو یہ خط لکھا کہ تمہارے وہاں ہمارے دشمنوں نے پناہ لی ہے، اگر تم ان کو اپنے وہاں سے نہیں نکالو گے تو ہم مدینے پر حملہ کریں گے اور تم سے بھی مقابلہ کریں گے، تم پر بھی قابو پائیں گے اور تمہاری عورتوں پر بھی قابو پائیں گے، پھر ہم ان کے ساتھ تصرف کریں گے، ان کو اپنی باندیاں بنا لیں گے. یہ خط عبداللہ بن ابی کو لکھا کس نے؟ کفار مکہ نے لکھا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع ملی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی سے ملاقات کی کہ کفار مکہ کی ان باتوں میں مت آنا، کیا تم اپنے بھائیوں کے ساتھ جنگ چھیڑو گے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ انصار میں سے قبیلہ اوس اور خزرج کے مدینے کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اب یعنی ان کی بات ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تم آپس میں جنگ چھیڑو گے. تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. کفار مکہ کی اس بات پر اس نے دھیان نہیں دیا. اور اسی طریقے سے مکہ کیونکہ مکے میں پورے مکے کے اندر ایک ہی قوم آباد تھی، یعنی وہ کفار لوگ تھے، سارے کافر تھے، تو ایک ہی قوم کے لوگ آباد تھے. لیکن خانہ کعبہ کی کیونکہ تولیت ان کے ہاتھ میں تھی، خانہ کعبہ مکے میں تھا، تو اس لیے آس پاس کے مدینے تک، مکے سے مدینے تک 450 کلومیٹر کی دوری ہے. اس 450 کلومیٹر کی دوری میں جتنے بھی قبیلے آباد تھے وہ سب کے سب کیا ہیں؟ کفار مکہ کے ہی زیر اثر تھے، زیر انتظام تھے، انہی کے ماتحت تھے. تو ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ان تمام قبائل میں ایک کیا ہے، ایک آگ بھڑکا دی تھی. ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر دیا تھا اور ان کے خلاف ایک غم و غصہ بھر دیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے خلاف. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے میں پہنچ گئے ہیں تو اتنا خطرہ تھا کہ تمام صحابہ ڈرے ہوئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتوں میں جاگ کر پہرا دیتے تھے اور کبھی بھی بغیر پہرے دار کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں سوئے اور کسی نہ کسی انسان کو پہرے کے لیے ہتھیار سے لیس کر کے کھڑا کرتے تھے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہرے کے لیے صحابہ کو کھڑا کرتے تھے. یعنی اتنا خطرہ منڈلا رہا تھا کیونکہ ایک طرف مٹھی بھر تعداد لوگوں کی اور دوسری طرف کفار مکہ اور اس کے تمام حلیف اور دوست قبائل مدینے پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہے تھے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع ملی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انتظامی امور ہاتھ میں لیے. پہلے تو انہوں نے وہاں کے یہودیوں سے معاہدہ کیا کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوگا تو تم ہماری مدد کرو گے، تمہارے اوپر حملہ ہوگا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور تم ہمارے مقابلے میں کفار کی مدد، قبیلہ قریش کی مدد نہیں کرو گے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آس پاس میں جتنے بھی قبیلے آباد تھے مدینے کے 80 اور 100 میل کی دوری پر جتنے بھی قبیلے آباد تھے، قبیلہ بنو مدلج تھا، قبیلہ بنو زمرہ تھا، قبیلہ جوہینہ تھا، ان تمام قبائل میں جا کر خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ کیا، کیونکہ وقت کا تقاضا تھا. ان سے معاہدہ کیا کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوگا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہارے اوپر حملہ ہوگا تو تم ہماری مدد کرو گے، ہم تمہاری مدد کریں گے. اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ مدلج، قبیلہ زمرہ اور اسی طریقے سے قبیلہ جوہینہ، ان تمام قبائل میں جا کر اللہ کے نبی نے معاہدہ کیا کہ تمہارے اوپر حملہ اگر ہوا تو ہم مدد کریں گے، اور اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے تو تم ہماری مدد کرنا. اور کسی قبیلے سے صرف یہ معاہدہ کیا کہ تم نہ ہمیں چھیڑو گے، نہ تو ہمیں کوئی مدد دو گے، نہ ان کو کوئی مدد دو گے. تم کیا ہے، بالکل سائلنٹ موڈ پہ رہو گے، تمہارا کوئی مقصد نہیں، تم بالکل اپنے نہ تو ہماری مخالفت میں آؤ گے نہ کفار کی مخالفت میں آؤ گے. اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انتظامی امور کو انجام دیا. اب اس کے بعد ایک صحابی ہیں سعد ابن معاذ، وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ المکرمہ گئے. عمرہ کرنے کے لیے مکہ المکرمہ گئے تو وہاں خانہ کعبہ میں جب طواف کرنے کے لیے پہنچے تو ان کا جو دوست تھا امیہ بن خلف، یہ زمانے پہلے سے ان کا دوست تھا، یہ مسلمان ہو گئے تھے. اچھا، عرب میں ایک بات تھی، لوگ دوستیوں کا لحاظ رکھتے تھے، لوگ خاندان کا لحاظ رکھتے تھے، بھی بڑا خاندان کا تو اس کا لحاظ رکھتے تھے. تو امیہ بن خلف کے گھر پہ مہمان ہوئے اور وہاں سے خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے لیے گئے. ابو جہل نے دیکھ لیا، کہنے لگا یہ شخص کون ہے؟ تو انہوں نے امیہ نے کہا کہ یہ سعد ابن معاذ میرا دوست ہے. کہنے لگا اگر یہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو میں اس کو بتلا دیتا.
کیونکہ اسے پتا تھا یہ مسلمان ہو چکا ہے. تو سعد بن معاذ نے کہا کہ اگر تم نے ہمیں حج اور عمرے سے روکا تو ہم تمہیں کیا ہے مدینے کے راستے پر روکیں گے تمہیں, کیونکہ مکہ المکرمہ میں کوئی بھی تجارت نہیں تھی, نہ زمین سے کچھ اگتا تھا کیونکہ سارے پہاڑ ہیں, سنگلاخ پہاڑ ہیں, پتھریلی زمین ہے. یہ لوگ ملک شام جاتے تھے مدینے کے راستے سے ہو کر اور تجارت کا مال وہاں سے لاتے تھے, وہاں سے غلہ لاتے تھے, کھاتے پیتے تھے. تو سعد بن معاذ نے کہا کہ اگر تم نے یہ حرکت کری, ہمیں حج سے یا عمرے سے روکا, تو ہم تمہیں مدینہ, ہم ملک شام جانے سے روک دیں گے, تمہارے تجارتی قافلوں کو ہم وہاں نہیں جانے دیں گے. اب نبی علیہ السلام نے یہی سوچا کہ کفار کے جو قافلے یہاں سے گزرتے ہیں مدینے سے, ان کو روکا جائے, ان سے چھیڑ چھاڑ کی جائے, تاکہ کفار ڈر کر ہم سے صلح کر لیں گے, کفار ڈر کر ہم سے صلح کر لیں گے اور ہمارے لیے آسان ہو جائے گا یہاں پر اسلام کو پھیلانا. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے کئی موقعوں پر صحابہ کی جماعت کو, ٹکڑیوں کو بھیجا کہ کفار کے جو قبائل مدینے کے راستے سے گزرتے ہیں ان کو روکا جائے, ان سے بات چیت کی جائے. تو اسی طریقے سے 12 آدمیوں کو لے کر نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن جہش کو ایک جگہ بھیجا اور یہ کہا کہ تم مکے اور مدینے کے درمیان طائف کے راستے میں, مکے اور طائف کے درمیان کچھ قبائل آباد ہیں, آپ ان قبائل میں جائیے. اور ایک خط نبی علیہ السلام نے دیا کہ اس خط کو تم کھول کر مت دیکھنا, 2 دن کے بعد کھول کر دیکھنا. جب 2 دن کے بعد انہوں نے خط کھول کر دیکھا تھا تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا فلاں مقام پر تم قیام کرنا اور وہاں جا کر ہمیں اطلاع دینا کفار مکہ کے کیا ارادے ہیں. وہ وہیں جاسوسی کے لیے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن جہش کو بھیجا. عبداللہ بن جہش وہاں پر پہنچے اور وہیں قیام کیا تو دیکھا کفار مکہ کا ایک قافلہ, تجارتی قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا. تو عبداللہ بن جہش نے اس پر حملہ کر دیا اور ایک شخص کو عمرو ابن الحضرمی کو قتل کر دیا. عثمان اور نوفل 2 کفار تھے, ان کو کیا ہے گرفتار کر کے مدینے میں لے آئے, نبی علیہ السلام کے سامنے لا کر پیش کر دیا اور یہ کہا کہ یہ اس طریقے سے قافلہ, تجارت کا قافلہ ملک شام سے ہو کر مدینے کے راستے سے مکہ جا رہا تھا, ہمارا ان سے سامنا ہوا, میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا, 2 کو قیدی بنا کر لایا ہوں اور یہ مال غنیمت ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں نے صرف تم سے یہ کہا تھا کہ وہاں سے تم مجھے جاسوسی لا کر دینا اور یہ دیکھنا کہ ان کے ارادے کیا ہیں. نہ تو میں نے تم سے حملہ کرنے کے لیے کہا تھا, نہ قتل کرنے کے لیے کہا تھا, تم نے یہ حرکت کیوں کری, تم نے یہ حرکت کیوں کری. نبی علیہ السلام ان سے ناراض ہوئے. اب یہ شخص جو قتل ہوا تھا یعنی عمرو ابن الحضرمی, یہ مکے کے رئیس ترین لوگوں کے خاندان سے تھا, عبداللہ حضرمی کا بیٹا تھا اور امیہ ابن حرب ابن امیہ جو یعنی عرب کا ایک بڑا سردار ہے, اس کا حلیف قبیلہ تھا یہ. اسی طریقے سے عثمان اور نوفل یہ مغیرہ کے پوتے تھے اور مغیرہ بھی یعنی مکہ المکرمہ میں اس کی ایک حیثیت ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو شخص قتل ہوا تھا اور یہ 2 جو لوگ تھے جن کو قیدی بنایا گیا تھا, یہ مکے کے رئیس ترین لوگوں کے خاندان سے تھے. اس لیے عرب میں ایک جنگ کی آگ بھڑک اٹھی اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر غزوہ بدر پیش آیا. یعنی مؤرخین نے یہ لکھا ہے کہ جتنی بھی جنگیں نبی علیہ السلام اور کفار مکہ کے درمیان ہوئی ہیں, اس کا سبب یہ والا واقعہ بنا ہے, عمرو ابن الحضرمی کا قتل, عثمان اور نوفل کو گرفتار کرنا, کیونکہ اب کفار مکہ بالکل تیار ہو گئے اور نبی علیہ السلام, حالانکہ وہ تو پہلے سے حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہے تھے, ادھر پھر صحابہ نے بھی تیاریاں کر لی اور پھر کیا ہے غزوہ بدر یعنی 17 رمضان کو بدر کے میدان میں ایک گھماسان کی جنگ ہوئی. کفر اسلام کے درمیان پہلا معرکہ ہوا جس میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو فاتح بنایا اور اسلام کا غلبہ کر دیا. انشاءاللہ اگلے ہفتے غزوہ بدر کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا کہ غزوہ بدر کیوں ہوا, اس کے کیا نتائج ہوئے, کتنے کفار قتل کیے گئے اور کتنے صحابہ اس میں شہید ہوئے اور اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوا اور اس جنگ سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچا اور کفار کو کیا نقصان پہنچا. انشاءاللہ اگلے ہفتے غزوہ بدر کے تعلق سے بات چیت ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.